دیتے ہیں صاحب یہ فری کا مال ہے. اٹھنے کے بعد اگر کوئی پوچھتا ہے بتانا کھانا کا ٹیسٹ کیسا رہا, کھانا میں لذت کیسی رہی, کھانے میں ٹیسٹ آیا یا نہیں آیا, بھر پیٹ کھانے کے بعد اب کہتا ہے ارے کھانا تو ٹھیک تھا مگر نمک کم رہ گیا تھا. میں پوچھنا چاہوں گا تو نے غریب کو کھا کر کے ایسا کھانا کھایا ہے جسے تیرا کھانے کا حق نہیں تھا, ایسا دعوت کیا ہے جس دعوت کا تجھے حق نہیں تھا, اس کھانے کو کھا کر کے اب تو عیب نکال رہا ہے. سوچ اگر اس شادی میں ہم غریبوں پہ ظلم کریں گے تو مصطفیٰ کے جگر پہ کیا گزرے گا. میرا پیغمبر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, غریب بچی کے باپ ادھر رو رہا ہے, کوئی سنے یا نہ سنے, مدینے والا مصطفیٰ سنتا ہے. اگر مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو پھر خدا ناراض ہو جائے گا. اگر چاہتے ہو اسلام کو اپنانا تو اسلام یہ ہے اگر محلے میں غریب کی شادی ہو رہی ہے تو صرف کھانے نہ جانا, صرف اس کا پنڈال دیکھنے نہ جانا, اس کے گھر کا بریانی کا ٹیسٹ لینے نہ جانا, اس کے گھر کا کھانا کا ٹیسٹ لینے نہ جانا. ارے اگر تمہارے محلے میں کوئی غریب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے, اگر ایسا نہیں کرتا ہے. آج پٹنہ ادارے شریعہ علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب نے نکاح کو آسان کرنے کا جو تحریک بیداری چھیڑ رہے ہیں نا, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا جائے, نکاح کو آسان کیا جائے. کب تک کھائیں گے صاحب؟ چیز کو نہیں بنایا جاتا, کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جاتا اگر پیغمبر کو روئے زمین پر بھیجنا مقصد نہ ہوتا. تو میں عرض کر رہا تھا میلاد کے بہت سارے فائدے ہیں. میلاد کا موسم آ رہا ہے, ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں میلاد کی باتیں ہوں گی. ابھی فی الحال نکاح کی باتیں میں کر رہا تھا. نکاح عظیم عبادت کو کہا جاتا ہے, مستقل عبادت ہے مذہب اسلام میں نکاح. نکاح کو میرے آقا نے بہت پسند کیا ہے, بہت پسند کیا. میرے آقا نے بھی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کی تھی. آقا کی عمر پہلی شادی 25 سال, اور جو جس سے شادی کی تھی نا مصطفیٰ نے, اس بیوی کی عمر 40 سال, 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. ہم اور آپ جسے مکہ کا ملکہ کہا جاتا ہے, دولت میں کمی نہیں تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس عورت کو کہا جاتا ہے. حضور کی عمر 25 سال, بالکل جوانی کے دہلیز پہ میرے آقا قدم رکھے تھے, اور حسن میں تو پھر لاجواب. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے پوری کائنات میں اپنے محبوب سے حسن والا کسی کو نہیں بنایا ہے. مصطفیٰ کے حسن کا یہ عالم. پھر مصطفیٰ چاہتے تو اپنے طرح ڈھونڈ کر کے کسی جوان لڑکی سے شادی کرتے, کسی کنوارے لڑکی سے شادی کرتے, لیکن مصطفیٰ نے پہلی شادی کی تھی 25 سالہ عمر میں. پہلی شادی 40 سالہ بیوہ عورت, 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی. 1 مرتبہ ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن 2 شوہروں نے ان کو یا تو طلاق دے دیا تھا یا پھر دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا. بہرحال بیوہ تھی 2 شوہروں کا, چاہے جیسے بھی ہو. تو وہ 2 شوہروں سے بیوہ ہونے والی عورت خدیجۃ الکبریٰ سے مصطفیٰ نے نکاح فرمایا تھا. 25 سالہ کریل جوانی میں, بالکل کنوارے میں ہے. اگر آج ہم کہہ دینا کہ پھر کسی مجبوری میں اگر کنوارے ہو یا پھر کسی بیوہ سے شادی کرنے کی بات آ جائے تو پھر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوگا نہیں ہو سکتا ہے. چونکہ آج ہم شادی بھی کر رہے ہیں تو دولت کی بنیاد پہ, ہماری شادی بھی ہو رہی ہے تو حسن کی بنیاد پہ, ہماری شادی ہو رہی ہے تو خاندان کی بنیاد پہ, ہماری شادی ہو رہی ہے ان تمام تر چیزوں کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. لیکن مصطفیٰ نے آخری بات کہی تھی کہ شادی کرو تو سب چیزوں سے زیادہ تمہیں فوقیت دینداری پہ دینا چاہیے. تو مصطفیٰ نے صرف شادی کی تھی اس لیے نہیں, بہت ساری حکمتیں تھی. آقا کریم سے لوگوں نے جب سوال کرنا شروع کیا تھا, یا رسول اللہ آپ نے کریل جوان ہینڈسم, آپ کی خوبصورتی میں کوئی کسر نہیں, آپ کی خوبصورتی میں کوئی مثال نہیں, آپ خوبصورت ہیں, با کمال ہیں, لیکن آپ نے 25 سالہ خدیجہ سے کیوں نکاح فرمایا, آپ نے بیوہ سے کیوں شادی کیا؟ یا رسول اللہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جانتے ہو صرف محمد اپنی نفسانی خواہشات کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے, اپنی نفسانی خواہشات کو تکمیل نہیں کرنا ہے, اپنے کاموں سے اپنی امتیوں کو سبق دینا ہے. مصطفیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا تھا, 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی عورت سے, اس لیے نکاح فرمایا تھا تاکہ مصطفیٰ جان رحمت کو وہاں بتانا تھا کہ دیکھو اگر معاشرے میں کوئی بیوہ ملے اور کوئی بیوہ عورتیں ہونا تو پیغمبر کے آنے سے پہلے جس بیوی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا اس بیوی کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. پیغمبر کے آنے سے پہلے جس شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا اس بیوی کو بند کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا. پیغمبر کے آنے سے پہلے جس بیوی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا اس بیوی کو دنیا منحوس سمجھتی تھی. یہ پیغمبر کے آنے سے پہلے خرافاتیں ہو رہی تھی. ارے کسی مرد کا انتقال ہو جاتا تھا اس کی وائف کو بند کمرے میں بند کر
دیا جاتا تھا، کئی دنوں تک کھانا نہیں دیا جاتا تھا، اس عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس عورتوں کی ناقدری کی جاتی تھی، اس عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ تب مصطفیٰ نے جب پیدا ہوا ان تمام برے حالات کو دیکھا تھا، تب مصطفیٰ نے سوچا تھا اپنی امتیوں کو سبق دینے کے لیے کچھ راستہ ہونا چاہیے۔ تب خدیجۃ الکبریٰ سے اللہ نے ملاقات کروائی تھی، خدیجہ سے ملاقات ہوئی تھی، خدیجہ نے مصطفیٰ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ پھر مصطفیٰ نے 40 سالہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ سے نکاح کر کے فرمایا تھا، لوگوں اب جس بیوی کا شوہر انتقال کر جائے گا اس بیوی کو کمرے میں بند نہیں کیا جائے گا، اب جس کا شوہر مر جائے گا اس کے ساتھ بیٹے حکومت نہیں کریں گے، اب جس کا شوہر انتقال کر جائے گا اس بیویوں کو چیتے پہ نہیں جلایا جائے گا، جس کا شوہر مر جائے گا اس کی بے عزتی نہ کی جائے گی، جس کا شوہر انتقال کر جائے گا اسے پیروں کے جانب روتا نہیں جائے گا۔ مصطفیٰ نے 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ بیوہ سے نکاح کر کے بتایا تھا، لوگوں دیکھ لے محمد کی زندگی، یہ بیوہ اس ٹھوکر مارنے والی چیز نہیں ہے، بیوہ کلیجے سے لگانے والی چیز رہے۔ مصطفیٰ نے بیوہ کو سہاگن بنا کر کے بتایا ہے، لوگوں جس نے بیواؤں سے سنت سمجھ کر، مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر شادی کر لیتا ہے، جو سنت کو آباد کرتا ہے اس سے خدا بھی راضی ہوتا ہے، مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ ہاں میرے آقا نے بتایا تھا کہ بیوہ اب یہ ٹھوکر مارنے والی نہیں ہے، اب امتیوں کو کچھ سبق دینا ہے۔ تب 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ سے مصطفیٰ نے پہلی شادی کی نکاح فرمایا تھا اور کہا تھا کہ بیوہ سے مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر کے شادی کر لینا، تو اس میں دو گنا فائدہ ہے۔ فوائد کی میں بات کروں تو نکاح اگر کوئی جوان بھی کرتا ہے نا تو اس میں فائدہ ہے۔ میرے آقا نے نکاح کو بہت آسان فرمانے کو کہا تھا، آقا نے صحابہ کرام کے بیچ میں کہا تھا، لوگوں نکاح کو آسان کر دو تاکہ دنیا سے برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ نکاح کو آسان کرنے کے لیے مصطفیٰ نے حکم دیا ہے، اور سنت، یہ میرے آقا نکاح کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب بھی کوئی صحابہ کرام جوان ہو جاتے تھے نا تو مصطفیٰ سب سے پہلی اس سے بات کہتے تھے کہ میرے صحابی تو جوان ہو گیا ہے، شادی کیوں نہیں کر لیتا ہے۔ شادی کو، نکاح کو مصطفیٰ نے بہت سہل فرمایا، آسان فرمایا، بہت پسند کیا نکاح جیسی عبادت کو۔ میرے آقا جب بھی جوان صحابی آقا کے پاس آتے تھے تو آقا کریم 12 سوال کرتے تھے، میرے صحابی تو جوان ہو گیا، شادی کیوں نہیں کر لیتا ہے۔ مصطفیٰ کی چونکہ حدیث بھی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام میں جلدی کیا کرو، 3 کام میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے۔ 1 نمبر، جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کو، اس کے میت کو زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ انتقال جب کوئی کر جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اس کے منزل کی طرف لے جایا جائے، چونکہ منزل اس کا انتظار کر رہی ہے، فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو اسے زیادہ دیر تک گھروں میں رکھنے کی ممانعت ہے۔ دوسری، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذانیں ہو جائے تو نماز کے لیے جانے میں دیر مت کرنا۔ تیسری چیز مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جب اولادیں جوان ہو جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرنا۔ یہ مصطفیٰ کی باتیں میں کر رہا ہوں، تو یہ 3 چیزوں میں مصطفیٰ نے فرمایا جلدی کیا کرے۔ اولادیں جوان ہو جائے تو جلدی شادی کرنے، چونکہ میں آخری بات، جو تیسری بات ہے نا کہ جب اولادیں جوان ہو جائے تو شادی کرنے میں دیر مت کرنا، مصطفیٰ نے فرمایا۔ تو 2 باتیں، ایک جب میت انتقال ہو جائے کسی کا تو میت کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، یہ باتیں کروں گا انشاءاللہ میتوں کی محفل میں۔ دوسری بات ہے نماز کے لیے جب اذان ہو جائے تو جلدی جایا کرے، یہ باتیں کروں گا انشاءاللہ کبھی وہ خوشی کے میراج شریف میں۔ ابھی تیسری ضرورت ہے، جب اولادیں جوان ہو جائے تو شادی جلدی سے کر دینا چاہیے، مصطفیٰ نے فرمایا۔ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص جوان ہو گیا شادی جلدی نہیں کر پا رہے، چونکہ آقا نے کر کے بھی بتایا تھا، آقا نے جو بھی باتیں ہمیں بتائی ہے نا تو سب ہمیں کر کے پریکٹیکل کر کے مصطفیٰ نے دکھایا ہے، پریکٹیکل کر کے آقا کریم نے بتایا ہے۔ جتنی بھی اللہ کے محبوب نے ہمیں اور آپ کو ذمہ داری دی ہے نا تو آقا نے سب کاموں کو کر کے بتایا ہے۔ ایک صحابی آ گئے تھے، جوان صحابی، بالکل جوان، آقا کریم کی بارگاہ میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سنیں، تھوڑی دیر سنیں، ختم کیا جائے۔ تو یار تم لوگ باتیں کر رہے ہو، کچھ میری بات سن لو، میں مدعے کی بات کر رہا ہوں، آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ تو ایک بار درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد المادن جودی بالکرم والہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرنی لا کے رکھ دو اگر ٹائم ہو گیا ہے تو کوئی دقت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا صاحب، وہ نکاح کو مصطفیٰ نے بہت پسند کیا اور بہت آسان فرمایا۔
جب آقا کریم نے فرمایا کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو جلدی سے شادی کر دو، اس کا ریزن صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر کوئی جلدی شادی نہیں کرتا ہے تو پھر اس سے کوئی نقصان ہے، اس سے کوئی گھاٹا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جوان ہو جاتا ہے، جب انسان سن بلوغ پہ قدم رکھتا ہے، یعنی جسے مراد بالغ کہتے ہیں اردو زبان میں، جب بالغ ہو جاتا ہے کوئی شخص تو اس کا نفس بہکنے لگتا ہے، اب اس کی نفسانی خواہشات ابھرنے لگتا ہے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ جوان ہو جانے کے بعد جلدی سے شادی کرنے کا حکم اس لیے دیا، صحابہ کرام کے بیچ میں مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اگر جلدی شادی گھر والے نہیں کر رہے ہیں، اس کا گارجین نہیں کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگر اس جوان بیٹے سے یا پھر بیٹیوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اس کی گناہ ماں باپ کے سر پہ بھی جاتی ہے۔ تو آقا کریم کو جب کوئی حدیث کوٹ کرتے تھے، جب لوگوں کو قانون بتاتے تھے تو ایسے ہی مصطفیٰ نہیں بتاتے تھے، آگے اور پیچھے دیکھ کر کے بتاتے تھے کہ اس کا نقصان اور اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے۔ تو نکاح کے بہت سارے فائدے ہیں، نکاح جب کوئی شخص کر لیتا ہے اس کی نفسانی خواہشات کم ہو جاتی ہے، نکاح جب ہو جاتی ہے کسی انسان کو تو 95% برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان کا جب نکاح ہو جاتی ہے تو اب وہ دنیا کے اکثر و خرافات سے چھٹکارے پا کر بیویوں کا حق ادا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کے بعد اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادتوں میں 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ نکاح کے بعد جب کوئی عبادت کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں تو فجر کا اتنا ہی ثواب مل رہا ہے، اگر آپ جوانی میں ظہر پڑھ رہے ہیں ظہر کا اتنا ہی ثواب مل رہا ہے، جمعہ پڑھ رہے ہیں آپ کو جمعہ کا اتنا ہی ثواب مل رہا ہے۔ لیکن وہیں اگر نکاح کے بعد بیوی آنے کے بعد آپ کی زندگی میں خاتون آنے کے بعد، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر خاتون آنے کے بعد آپ نے فجر پڑھا، اللہ صرف فجر کا ثواب نہیں دے گا، اس فجر میں 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا میرے آقا اس کا بینیفٹ کیا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا تھا اس لیے کہ بیوی آنے کے بعد انسان کے اوپر ذمہ داری ہو جاتی ہے، بیوی آنے کے بعد انسان ذمہ دار ہو جاتا ہے، رات کو بھی وقت دینا ہوگا، دن کو بھی ٹائم دینا ہوگا، اس کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہوگا، اس کے لیے مارکیٹ کرنا ہوگا، اس کے لیے سامان لانا ہوگا۔ تب مصطفیٰ نے کہا تھا اگر بیوی ہے اس کو ٹائم بھی دے رہا ہے، اس کو وقت بھی دے رہا ہے، اور بیوی سے وقت نکال کر باقاعدہ غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو رب خوش ہو جاتا ہے کہ ارے پہلے تو جوان تھا، پہلے تو ذمہ داری نہیں تھی، تب میری بارگاہ میں جھکتا تھا تو اللہ نماز کا ثواب دیتا تھا، اب ذمہ داری کے بعد میری بارگاہ میں جھکا ہے، اے فرشتوں اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے تو کنوار تھا، جوان تھا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، تب جھکتا تھا میری بارگاہ میں تو میں صرف نماز کا ثواب دیتا تھا، اب تو ذمہ داری ہو گئی ہے نا، فجر میں اسے غسل بھی کرنا ہوگا ضرورت پڑا تو، اب ذمہ داری ہو گئی ہے نا، اب بیویوں کی محبت سے تھوڑا دور بھی ہونا پڑے گا، ذمہ داری ہو گئی ہے نا، اب بیوی کے لیے ڈیوٹی کرے گا، زیادہ پیسہ کمانے کے لیے سوچے گا، اب اس ڈیوٹی کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو 70 گنا زیادہ ثواب اللہ کیوں نہیں دے گا۔ اولادیں ہو گئی تو اولادوں کے بعد اب اولادوں کے لیے چاہتا ہے انسان زیادہ کمائے، زیادہ ڈیوٹی کریں، تو ان تمام تر چیزوں کے باوجود اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ عبادت میں 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ نکاح کی یہ عظمتیں ہیں، نکاح کا یہ مقام ہے، میرے آقا بہت سارے مقامات نکاح کے بتائے ہیں۔ تو نکاح کے بعد اگر کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مفلس ہوگا، غریب ہوگا، کنگال ہوگا تو اللہ اس کی نکاح کی برکتوں سے اس کی مفلسی کو دور کر دے گا، نکاح کی برکتیں مل جائے گی۔ ہاں صاحب آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب یہ چونکہ نکاح کی برکتیں حاصل کیوں ہوتی ہے، نکاح کی برکتیں حاصل اس لیے ہوتی ہے، میرے آقا کو بہت سارے لوگوں نے تانا بھی دیا تھا، جب خدیجۃ الکبریٰ سے 40 سال کے بعد مصطفیٰ نے نکاح کیا تھا تو مکے کے سارے لوگ کہتے تھے کہ محمد اتنے جوان ہو کر 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ خدیجہ کی دولت ہاتھ لگ جائے، خدیجہ کا دولت اور اس کا مال میرے کو مل جائے۔ پورے مکے میں ہنگامہ ہونے لگا کہ محمد نے خدیجہ کے مال کے خاطر شادی کیا تھا، محمد نے خدیجہ کے مال کو اپنانے کے خاطر نکاح کیا تھا۔ تو جیسے شادی ہوئی نا، شادی ہوئی
تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں جس نے دولت کے خاطر نکاح کیا اگر نیت میں ہے کہ اگر نکاح کرے تو مجھے 2 لاکھ مل جائیں گے 4 لاکھ مل جائیں گے یا پھر اتنے دولت مل جائیں گے اگر دولت مند لڑکی ہے تو پھر چلو دولت والوں سے میری نسبت ہو جائے گی نیت الاعمال بالنیات حدیث شریف کی پہلی حدیث ہے الاعمال بالنیات عمل کا دار و مدار نیت پر ہے جس نیت سے آپ جو کام کریں گے اللہ اسی کا اجر دیتا ہے اللہ اسی کا ثواب دیتا ہے اللہ کے پاس کچھ نہیں جاتا ہے اللہ کے پاس صرف نیتیں جاتی ہے جو ہمارے ذہن و فکر میں نیت ہوگی جو دل میں ہم ٹھان کر جو بھی کام کریں گے تو اللہ اسی کا اجر دیتا ہے تو صرف نیت اللہ دیکھتا ہے تو اگر ہمارے ذہن و فکر میں نیت آ گئی کہ ہم نکاح کر رہے ہیں نکاح سے ہمیں سسر کی طرف سے 2-4 لاکھ روپے مل جائیں گے کچھ سامان مل جائیں گے گھر میں سونے کے لیے اچھا گدا مل جائے گا بیڈ کا انتظام ہو جائے گا اگر یہ ہمارے ذہن و فکر میں نیتیں رہی نا مصطفیٰ فرماتے ہیں اس شادی کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں اگر نیت ہمارے ذہن و فکر میں آ گئی آج تو ہم دنیا میں جب سے ہماری اولادیں جوان ہوتی ہے جب بیٹا جوان ہوتا ہے بیٹے والے کی اکڑ یہ ہوتی ہے کہ چلو میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے اب اگر گھر میں گدا آئے گا تو بیٹے کی شادی میں آئے گا اگر گھر میں کار آئے گی تو بیٹے کی شادی میں آئے گی اگر گھر میں گاڑی آئے گی تو بیٹے کی شادی میں آئے گی اگر گھر میں کرسیوں کا انتظام کیا جائے گا تو بیٹے کی شادی میں مل جائے گی ہم نے اس کے خاطر صاحب گدے کو ہم نے اپنے پیسوں کو نہیں خریدا ہے اپنے پیسوں سے پلنگ کو نہیں خریدا ہے اپنے پیسوں کو بیٹھنے کا انتظام نہیں کیا ہے اپنے پیسوں سے ہم نے کار کا انتظام نہیں کیا ہے ایک باپ انتظار کر رہا ہے بیٹا جوان ہو گیا ہے چلو اب سسر کی طرف سے کار مل جائے گی کرسیاں آ جائیں گی غدا آ جائے گا مصطفیٰ نے فرمایا تھا اگر اس نیت سے اپنے بیٹے کو جوان کر رہے ہو مصطفیٰ نے تو فرمایا تھا اولادے کو جوان کر دو اگر اولادے جوان کر دیا تو نے حلال کیا کر کے حلال کما کر کے اگر اولادے پال رہے ہو تو اللہ اولاد پالنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا لیکن نیت یہ ہو گئی اولادیں پال رہا ہوں کسی غریب بچی کے باپ پہ ظلم کیا جائے گا اولادیں پال رہا ہوں غریب بچی کے باپ کو خون چوسا جائے گا اولادیں پال رہا ہوں کسی غریب بچی کے باپ سے ڈیمانڈ کیا جائے گا اولادیں پال رہا ہوں کسی غریب بچی کے باپ کے دولت کو اٹھا کر کے لایا جائے گا خدا کی قسم جب اولادیں پالنے میں اللہ ثواب دے سکتا ہے تو پھر اگر نیتیں خراب ہو گئی غریبوں پہ ظلم کرنا نیت ہو گئی اگر غریبوں کو ستانا نیت ہو گئی تو پھر اللہ سوچنا میدان حشر میں منہ دکھانا ہے تو پیغمبر کے سنت کے مطابق شادی کر لے نکاح کو سستا کر دے مصطفیٰ نے فرمایا تھا نکاح آسان کر دو تو اگر اولادیں جوان ہو جائے لے جانا 2-4 آدمی کے بیچ میں جانا اپنے بیٹے کا نکاح کسی غریب بیٹی کے ساتھ کرا دینا ارے ایسا نکاح جب معاشرے میں شروع ہو جائیں گے جس سے غریب راضی ہو جائیں گے خدا کی قسم دنیا میں غریب راضی ہو جائیں گے مدینے کا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا اور پیدا کرنے والا خدا راضی ہو جائے گا تو نیت ہماری اچھی ہو اگر نیت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر نیت کسی شخص کا ہوا کہ شادی کرے تو بیوی ہماری خدمت کرے گی شادی کرے تو اب ہمیں کپڑا دھلنا نہیں پڑے گا یہ بھی نیت آتی ہے نا شادی کرے تو اب گھر میں جھاڑو لگانا نہیں پڑے گا بیوی جھاڑو لگانے کے لیے نہیں آتی ہے بیوی کپڑا دھونے بھی نہیں آتی ہے آپ کے گھر کا نوکرانی بن کر کے نہیں آتی ہے اگر آ کر کے سب کام کر دیتی ہے نا تو پھر یہ صرف اور صرف برکتیں ہیں تو مصطفیٰ کی سنت کی برکتیں ہیں ورنہ صاحب وہ آپ کے کام کے خاطر نہیں بنائی گئی ہے اگر کر رہی ہے تو پھر یہ احسان ہے مصطفیٰ کی سنتوں کی برکت ہے لیکن اگر وہ تو کام کرے گی ہی وہ تو آپ کے لیے کھانا پکائے گی ہی آپ کا لباس دھولے گی ہی آپ کے گھر میں جھاڑو لگائے گی ہی 100% ہے آپ کے گھر اس کے برتن بھی صاف کرے گی اگر نہیں کرے گی تو پھر جائے گی کیا یہ تو کرنا ہی ہے اس کو تو پھر ہم نیت میں کیوں لائے کہ اگر شادی کر لیں گے تو ہمیں کپڑا نہیں دھلنا پڑے گا شادی اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ گھر کے برتن کو صاف کرنا نہیں پڑے گا شادی اس لیے کر رہے ہیں گھروں میں صفائی کرنا نہیں پڑے گا سب بیوی آ جائے گی مجھے تھوڑا ریسٹ ملے گا مجھے کپڑا نہیں دھونا پڑے گا مجھے بہت سارے کام سے چھٹکارا مل جائیں گے اگر یہ بھی نیتیں رہی کہ بیوی آنے کے بعد ہمیں سکون مل جائے گا بیوی آنے کے بعد بہت کام سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر نیتیں غلط کر کے تم نکاح کر رہے ہو اس نکاح سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے آقا نے ارشاد فرمایا تھا نیت کسی لڑکی سے اس نیت کے ساتھ نکاح کرو کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ نکاح جب اولادیں جوان ہو جائے تو نکاح کرنا محبوب کی سنت ہے تو صرف سنت کو عبادت سمجھ کے نکاح کر لو خدا کی قسم جب عبادت ہوگا تو عبادت سے دنیا دار راضی نہیں ہوتا ہے پروردگار راضی ہوتا ہے ہاں تو عبادت سمجھ کے نکاح کرے نکاح عظیم عبادت ہے
یہ اسلام ہے نکاح. ہم سوچتے ہیں صرف نمازیں پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لینا اور جمعہ کا نماز 5 وقتہ نمازیں پڑھ لینا, یہ سب اسلام ہے. لیکن اس کے علاوہ اسلام کیا ہے؟ اگر آپ کے محلے میں غریب جی رہے ہیں, آپ کے محلے میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, کبھی آپ نے اس نیت سے پہنچا ہے پوچھنے کے لیے اس بات سے؟ اگر باتیں کروں تو پھر بڑے ذمہ داری کے ساتھ بولنا پڑتا ہے نا جہاں رہنا ہوتا ہے. ہاں, ورنہ میں پورے ہندوستان میں باتیں کہتا ہوں صاحب, پورے ہندوستان میں بول کر کہتا ہوں صاحب کہ غریبوں کو ہیلپ کرنا یہ اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے. اگر آپ کے محلے میں کسی غریب کی شادی ہوتی ہے تو اگر دعوت آ گئی تو ٹھیک ہے, ہم چلے جائیں گے کھانا کھانے, جائیں گے کھانے. اگر اچھا نہیں کھلایا تو بھی عیب نکالیں گے. اگر غریب بیٹی کے دروازے پہ ہم گئے کھانے نا, تو ایک تو بیچارہ نہ جانے کہاں سے اخراجات کا انتظام کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے سوچتا ہے. کئی مدتوں کے بعد کئی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہے, بڑے بڑے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا ہے, تب جا کر کے اس غریب بیٹی کی شادی کہیں فکس ہوتی ہے. شادی کہیں لوگ مشکل سے لگاتے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں ریکویسٹ کرتا ہے, کہاں کہاں پیروں پر ایک باپ گرتا ہے, تب جا کر ایک بیٹی کی شادی لگتی ہے. اب وہ بیٹی کی شادی مفت میں تو نہیں کرتا ہے, اپنے اوقات سے بھی زیادہ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی میں خرچہ کروں. ایک بیٹی والا چاہتا ہے, اپنے حیثیت سے بھی زیادہ چاہتا ہے اپنی بیٹی کی شادی میں میں ایسا انتظام کروں تاکہ گاؤں والے بھی ناراض نہ ہو, ہمارے جو باراتی آئیں گے وہ بھی ناراض نہ ہو, جو مہمان آنے والے ہیں وہ بھی ناراض نہ ہو. ایک بیٹی کی باپ صاحب یہ سوچتا ہے جتنی ہمارے پاس ہے, اگر نہیں ہے تو ضرورت پڑتا ہے تو غریب بچی کا باپ کہیں کا زمین بیچ دیتا ہے, کہیں کا مکان بھی بیچ دیتا ہے, ضرورت پڑتا ہے بیویوں کا زیور بیچ دیتا ہے, ضرورت پڑتا ہے اپنے رہنے والے گھر کو بھی بیچ دیتا ہے, ضرورت پڑتا ہے تو اپنا خون بیچ دیتا ہے, ضرورت پڑتا ہے اپنا کڈنی بیچ دیتا ہے. صاحب پوچھنا اس باپ سے یہ کرنے کی تجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ کہے گا یار میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بیٹی کو عزت سے ودا کر سکوں, اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکوں, اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بیٹی میں شرکت کرنے والے مہمان کو اچھا کھلا سکوں, اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بیٹی کی شادی میں آنے والے کو اچھا میں انتظام کر سکوں. لیکن صاحب کبھی آپ نے سوچا ہے اگر بیٹیوں کے دروازے سے ہمیں کھانے کی دعوت آ جاتی ہے, کھانے کے لیے جاتے ہیں, صاحب انتظام اچھا کرتا ہے, اگر تھوڑا سا نمک کم رہ جائے, اگر نمک کم رہ جائے, کھا کر کے بھر پیٹ کھا کر کے, ارے فری کا جب مال ملتا ہے لوگ آدھا کھاتے ہیں آدھا جیان کر دیتے ہیں, آدھے کو پھینک دیتے ہیں. صاحب یہ فری کا مال ہے. اٹھنے کے بعد اگر کوئی پوچھتا ہے بتانا کھانا کا ٹیسٹ کیسا رہا, کھانا میں لذت کیسی رہی, کھانے میں ٹیسٹ آیا یا نہیں آیا, بھر پیٹ کھانے کے بعد اب کہتا ہے ارے کھانا تو ٹھیک تھا مگر نمک کم رہ گیا تھا. میں پوچھنا چاہوں گا تو نے غریب کو کھا کر کے ایسا کھانا کھایا ہے جسے تیرا کھانے کا حق نہیں تھا, ایسا دعوت کیا ہے جس دعوت کا تجھے حق نہیں تھا, اس کھانے کو کھا کر کے اب تو عیب نکال رہا ہے. سوچ اگر اس شادی میں ہم غریبوں پہ ظلم کریں گے تو مصطفیٰ کے جگر پہ کیا گزرے گا؟ میرا پیغمبر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, غریب بچی کے باپ ادھر رو رہا ہے, کوئی سنے یا نہ سنے, مدینے والا مصطفیٰ سنتا ہے. اگر مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو پھر خدا ناراض ہو جائے گا. اگر چاہتے ہو اسلام کو اپنانا تو اسلام یہ ہے اگر محلے میں غریب کی شادی ہو رہی ہے تو صرف کھانے نہ جانا, صرف اس کا پنڈال دیکھنے نہ جانا, اس کے گھر کا بریانی کا ٹیسٹ لینے نہ جانا, اس کے گھر کا کھانا کا ٹیسٹ لینے نہ جانا. ارے اگر تمہارے محلے میں کوئی غریب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے, اگر تجھے کھانے کی دعوت دے رہا ہے, اتنا کہہ دے غریب سے ارے جا میں تیرے کھانے کا حقدار نہیں ہوں, اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے, ایسا کر. اگر کم پڑ رہا ہے تو اللہ نے مجھے مال دیا ہے, چند پیسہ اس کے غریب بچی کے باپ کے ہاتھ میں تھما دینا اور اتنا کہہ دینا ارے لے مجھے نہ کھلانا, اگر ضرورت پڑے تو یہ چند پیسہ لے لے, کسی مہمان کے کھانے کا انتظام کر دینا, اپنے براتیوں کے کھانے کا انتظام کر دینا, بیٹیوں کے جہیز میں کم ہے جہیز کا انتظام کر دینا, بیٹیوں کے شادی میں کسی اخراجات کی کمی ہے اخراجات کو پورا کر دینا. خدا کی قسم اتنا تو غریبوں سے کہہ دے گا, یہی اوریجنل اسلام ہے, یہی اسلام بتاتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام, ہمارے نزدیک سب سے اچھا مذہب اسلام ہے. اگر کسی غریبوں کو خوش کر دے گا یہی اسلام ہے, اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا, پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہو جائے گا. تو یہ کرے نا, ایسا کوئی نہیں کرتا ہے.
ایسا نہیں کرتا ہے. آج پٹنہ ادارہ شریعہ علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب نے نکاح کو آسان کرنے کا جو تحریک بیداری چھیڑ رہے ہیں نا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا جائے. نکاح کو آسان کیا جائے. کب تک کھائیں گے صاحب؟ اگر ہماری نیتوں میں آ گئی نا، یہ تو حرام کا ہو گیا نا. جب مصطفیٰ نے کہا جہیز غریب بچی کے باپ سے مانگنا حرام ہے، تو اگر حرام کا کھانا ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے نا، حرام ایک لقمہ جاتا ہے، تو اللہ ہماری 40 دن تک عبادتیں قبول نہیں فرماتا ہے. پھر کسے ہم اسلام سمجھیں گے؟ کیا 5 وقت نماز پڑھ لیں گے اور حرام کا کھا رہے ہیں، دن بھر حرام کر رہے ہیں، وہ اسلام ہے؟ نہیں صاحب. تمام تر اسلام کی باتوں پہ عمل کرنا، اسلام کے تمام قوانین کو اپنانا، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے. اسلام وہی ہے. تو اگر ہم کسی کے باپ سے 2 لاکھ 4 لاکھ لے کر کب تک کھائیں گے؟ کب تک جئیں گے اس دولت پہ؟ تو آپ کوشش کریں. جہیز میرے آقا نے اگر چاہتے نا تو اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا جہیز دیتے کہ دنیا میں کوئی باپ اپنے بیٹی کو نہیں دے سکتا تھا. اس لیے کہ اللہ نے مصطفیٰ سے مالدار دنیا میں کسی کو نہیں بنایا ہے. حضرت عائشہ کا بیان ہے، عائشہ فرماتی ہے حضور کی پیاری بیوی، حضور کی پیاری بیوی کا نام عائشہ ہے. حضور کے لائف میں 11 بیویاں تھیں، کم و بیش 11 بیویاں حضور رکھتے تھے. تو انہی میں سے پیاری بیوی کو عائشہ، سچے باپ کی سچی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرا سرتاج، میرا شوہر محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، عائشہ جانتی ہو اللہ نے مجھے اتنا پاور دیا ہے، اگر میں مکے کے تمام پہاڑوں کو اشارہ کر دوں تو محمد کے قدموں میں دولت بن جائیں گے. ہاں، دولتوں کا یہ عالم ہے. تو پھر بڑا اس سے دولت مند کون ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ اشارہ کرے تو پتھر ان کے زبان کو سمجھ جائے، مصطفیٰ اشارہ کرے تو ان کی زبان کو پیڑ پودے سمجھ جائے. ان سے طاقتور، ان سے دولت مند اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں بنایا. فرمائے گا کہ اگر وہ چاہتے نا تو اپنی بیٹی فاطمہ کے جہیز میں اتنا